جواب میں حضرت خبیب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن عبد یغوث بھی تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموزات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہما کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اس قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا۔ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف پہنچائی کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے۔ پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ اس طرف سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر حارث بن عطیلہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود بن عبد یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوہ کے تھپیڑے سے جھلسا دیا گیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن عطیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑے میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا
کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکلیف پہنچا رہے ہیں اور آپ مسلمانوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین میں ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کا سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عمار ابن ابی ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سہیل بن بزا، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے، وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا تو انہوں نے اپنی اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کا اورق چھپا دیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کا جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی عمر تم کچھ کر بھی لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اورق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خبیب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا پیٹا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن ہاشم ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خبیب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر وہ صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بےتاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔